جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، بھارت کی بڑے عرصے سے خواہش ہے کہ وہ OIC کا ممبر کنٹری بنے، لیکن پاکستان نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی۔ گو کہ کچھ ممالک OIC میں ایسے ہیں، 57 ممبر تنظیم ہیں آپ جانتے ہیں، اس میں کچھ ممالک ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ بھارت اس تنظیم کا ممبر بنے۔ ان کے خیال میں بھارت کی شمولیت اس میں OIC کے اسٹیچر کو مزید بڑھائے گی، کیونکہ وہ بھارت اس وقت بہرحال ایک جو ہے اب تو سب سے زیادہ بڑا ملک ہو گیا آبادی کے لحاظ سے۔ تو ان کا کہنا، ان کا سمجھنا یہی ہے کہ بھارت کی شمولیت جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوگی اور OIC کے لیے بھی سود مند ثابت ہوگی۔ جہاں تک بھارت کی خواہش ہے، وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پرسپیکٹو سے کوئی بالکل ایسی نہیں ہے جس کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا یا جس میں میرٹ نہیں ہے۔ آفٹر آل اس وقت اگر بھارت میں آپ دیکھیے تو جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہاں پہ، وہ تقریباً دنیا میں تیسرا بڑا ملک بن جاتا ہے مسلمانوں کا اس لحاظ سے۔ انڈونیشیا، پاکستان اور پھر بھارت میں جو تقریباً 180 ملین 190 ملین مسلمان لوگ رہتے ہیں۔ تو اور پھر ایک تاریخ بھی ہے، تو کوئی وجہ نہیں بنتی، کیونکہ ہم ایون OIC میں اس وقت بھی اگر آپ دیکھیے تو 57 ممالک میں سے 9 ممالک ایسے ہیں جو کہ مسلم ممالک نہیں ہیں، جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ نہیں ہے۔ تو اس لیے بھارت کا کلیم تو بنتا ہے، اور پھر 180 ملین جو لوگ ہیں، بہت سے ممالک مسلمان ممالک جو ہیں جو OIC کے ممبر اسٹیٹس ہیں، ان کی آبادی تو 1 ملین سے بھی کم۔ مثلا مالدیوز کو آپ لے لیجئے، اس کی آبادی تو 1 ملین سے بھی کم ہے۔ اسی طرح گلف کنٹریز ہیں اور بہت سے اور ممالک ہیں جن کی آبادی جو ہے 4 4 5 5 2 2 3 3 ملین ہے۔ تو بھارت کا یہ کلیم تو ایک لحاظ سے بنتا ہے کہ جی ہمارے یہاں اتنی بڑی آبادی ہے مسلمانوں کی، تو کس طرح ہمیں OIC سے دور رکھا جا سکتا ہے۔ دیکھیے پاکستان کیوں اس کی مخالفت کرتا ہے۔ پاکستان اوبیسلی ہمارا ایک ہاسٹائل ریلیشن شپ ہے، اور ہم جو ہے نہیں چاہتے کہ جو پلیٹ فارم ہمیں اویلیبل ہے اس میں بھارت ہو، کیونکہ پھر بھارت جو ہے اوبیسلی اس کی شمولیت ہمارے نقطہ نظر سے ایک ہمارے جو ایشوز ہیں اس کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ OIC میں یوزلی جو ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے بارے میں زیادہ بات نہیں کی جاتی ہے، جو ان کے اندرونی مسائل ہیں ان پہ بات نہیں کی جاتی۔ اگر بھارت OIC میں شامل ہو جاتا ہے تو اوبیسلی پاکستان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ کشمیر کا ایشو وہاں ریز کرے، اور ایک جو وہاں پہ ایک جوائنٹ پوزیشن ہے OIC کے، وہ اس معاملے میں ہو، تو پھر بھارت ہر چیز میں مسائل کریٹ کرے گا ہمارے لیے۔ تو پہلا تو نقطہ یہی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ بھارت جو ہے وہ OIC میں شامل ہو۔ پھر ایک بات اور بھی ہے کہ بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں پہ اچھی خاص تعداد میں مسلمان موجود ہیں۔ اس میں آپ اگر لے لیجئے تو فرانس میں اس وقت 5 سے 6 ملین مسلمان وہاں رہتے ہیں، اسی طرح جرمنی میں اور برطانیہ میں بھی تقریباً 4 سے 5 ملین مسلمان وہاں بھی رہتے ہیں۔ ایون رشیا میں 10 سے 12 ملین مسلمان ہیں، چین میں 20 ملین سے زیادہ ہیں۔ پھر تو ان سب کو ہم OIC میں، اگر یہ پوائنٹ دیکھا جائے تو اس کو بھی پھر ہم سب کو ہی OIC میں شامل کر لیں، لیکن چونکہ انہوں نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا تو اس لیے چلیے ہم ان کو کنسیڈر نہیں کرتے۔ بھارت نے چونکہ کئی مرتبہ اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ اس کو OIC کا ممبر ہونا چاہیے، تو ہم تھوڑا بہت اگر بھارت کی جو ہے پاکستان کو فلیکسیبلٹی دکھاتا بھی ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہوگا کہ پہلے تو جموں اور کشمیر کے تنازع کو حل کیا جائے، اور پھر دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، وہ ہے مسلمان جو بھارت کے ہیں وہ کس طرح رہ رہے ہیں۔ ابھی تو دیکھیے نا OIC کا جو بھی کمیونیکے ہر 3 سال کے بعد جو سمٹ ہوتی ہے ایشو ہوتا ہے، یا فار دیٹ میٹر کونسل آف فارن منسٹرز کے جو ڈاکومنٹس ایشو ہوتے ہیں، اس میں بھی بھارت کی مائنورٹیز کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ بھارت کی مائنورٹیز، اور خاص طور پہ مودی صاحب کے آنے کے بعد تو جس طریقے کا وہ پریشر وہاں دیکھ رہے ہیں
اور تو وہ ایک او آئی سی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ اس معاملے کو بھی اٹھائے، اور جب بھارت اس کا ممبر بن جائے گا او آئی سی کا، تو پھر او آئی سی کے لیے بڑا مشکل ہوگا کہ وہ بھارت کے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھائے، کیونکہ بھارت آبویسلی اس پہ آبجیکٹ کرے گا۔ تو وہ ایک ایسی سچویشن ہے جس میں بھارت اگر چاہتا ہے کہ او آئی سی کا ممبر بنے، تو جہاں جموں اور کشمیر کے تنازع کا مسئلہ بہت، اس کے حل ہونا بہت ضروری ہے اس کا، دوسری طرف بھارت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح اپنے جو مسلمان مائنورٹیز ہیں ان کو کس طرح ڈیل کرتا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بھارت مسلمانوں کے خلاف تو جو بھی اس وقت ہو رہا ہے حکومتی سطح پہ یا ایون سول سوسائٹی لیول پہ بھی، ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن کس طرح جو ہے مسلمانوں کو جو ہے انہوں نے ڈیفینسو پہ کیا ہوا ہے، کس طرح ان کا ایک لحاظ سے جو رویے ہیں ہندو ایکسٹریمسٹ کے، وہ کس طرح مسلمانوں کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو جب تک اور یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے پاکستان میں، چلیے اگر کوئی ہندوؤں یا سکھوں کے خلاف یا ہندوؤں کے خلاف یا کرسچنس کے خلاف اور دیٹ میٹر کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ اس کو انکریج نہیں کرتی، لیکن حد الوسع کوشش کرتی ہے کہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہوں۔ بھارت میں ذرا تھوڑی سی سچویشن مختلف ہے۔ بھارت جو ہے اس میں چونکہ یہ ساری اس قدر جو اس وقت آرگنائزیشنز ہیں، یہ سنگھ پریوار یا آر ایس ایس کا حصہ ہیں، جو ہندو ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشنز ہیں، تو اس وجہ سے ایک لحاظ سے حکومت کی پشپنائی بھی ان کو حاصل ہو جاتی ہے، وہ اور دلیرانہ انداز سے مسلمانوں کے خلاف اپنی کارروائیاں کرتے ہیں۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ گو کہ آن پرنسپل بھارت کا جو کلیم ہے کہ اس کو آئی سی کا ممبر بنایا جائے، اس میں یقیناً میرٹ ہے، اور یہ بات بھی بڑی ایک لحاظ سے بدقسمتی بھی ہے کہ بھارت او آئی سی کا ممبر نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ تو یہی ہے کہ اگر بھارت اپنی پالیسی کو ری وزٹ کرے، جموں اور کشمیر کا تنازع کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل کرے، اور مسلمانوں کے لیے حالات بہتر کرے اپنے ملک میں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان سپورٹ نہ کرے بھارت کی او آئی سی ممبرشپ کے لیے۔ ہم نے مراد آباد میں کانفرنس ہوئی تھی 1969 میں، ہم نے وہاں بھی ایک لحاظ سے ایک اس کو اپوز کیا تھا۔ اسی طرح 2019 میں مارچ میں بھی جب یو اے ای میں کونسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس ہوا تھا، تو وہاں پہ یو اے ای کی حکومت نے بھارت کو بلایا تھا ایز این گیسٹ اسپیکر۔ اس وقت سشما سوراج صاحبہ تھیں فارن منسٹر، تو ہم نے اس کو بھی اپوز کیا تھا۔ تو لحاظ سے پاکستان کا بھی جو ہے اسٹانس بالکل ایک لحاظ سے اصولی موقف ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ صورتحال آنے والے وقتوں میں بہتر ہوگی، اور آزاد جموں کشمیر کا تنازع حل ہوگا، اور بھارت مسلمان جو ہیں، بھارت کے مسلمان، ان کے بارے میں بھی کوئی سنجیدگی سے سوچے گا، تاکہ اس کی جو ممبرشپ ہے او آئی سی کی، اس کے لیے راستہ ہموار ہو جائے۔ دیکھتے رہیے کلائڈوز کو۔ اللہ حافظ۔